بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے دروس میں حفاظت کے پیش نظر احتیاطی تدابیر ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ کمائی بعد میں، پہلے کمائی کو محفوظ کرنے کے لیے سیکورٹی کا بندوبست ہو۔ جتنی سیکورٹی مستحکم ہوگی اتنی کمائی کام آئے گی۔ اس کے لیے ہم نے پچھلے 8 دنوں میں بہت سارے قواعد ذکر کیے ہیں، لیکن انسان تو بہرحال انسان ہے، وہ بعض دفعہ وہ جرم بھی کر بیٹھتا ہے جنہیں وہ جرم مانتا بھی ہے، نہیں رہ سکتا، خواہش نفس سے غالب آ جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرشتہ تو یہ نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے چاہیے یہ کہ گناہوں کا بوجھ اپنے آپ پر یہ بڑھنے نہ دے، گناہوں کی معافی کا یہ مسلسل انتظام کرتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی آٹومیٹک معافی کے کچھ طریقے سکھائے ہیں، جو اپنانے سے بتقاضۂ بشریت جو چھوٹے بڑے گناہ بندے سے ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کتاب الفتن میں حدیث آتی ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ فتنوں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ بڑے عالم تھے۔ عالم موجود ہے تو عالم سے فائدہ اٹھاؤ، بے مقصد ساتھ نہ بیٹھو، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ تو وہاں ایک علمی بات چھیڑ دی عمر رضی اللہ عنہ نے، جس کا تعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسپیشلائزیشن سے تھا۔ حذیفہ اسپیشلسٹ تھے فتن اور اشراط الساعۃ میں، تو فتنوں کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیا۔ کہا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، آپ لوگ موجود ہیں، چلو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فتنوں اور گناہوں کے بارے میں آپ میں سے کوئی حدیث جانتا ہو تو بھلا ہمیں بھی بتا دے۔ قربان جائیں اس دانائی پر، وہ عالم ہے، علم دینا چاہتا ہے، سائل بن کے علم دینا چاہتا ہے، پوچھ کر علم دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں منوانا چاہتا اور لوگوں کو فائدہ بھی دینا چاہتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ میرے متعلق سوال تھا، میری اس میں مہارت تھی، اور میں نے کہا میں جانتا ہوں، تو مسکرائے اور کہا انک لعلیہ جری، آپ واقعی اس مسئلے میں بڑے بہادر ہیں، بہت جانتے ہیں، ہاں بتائیے۔ تو حذیفہ نے کہا کہ آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و زوجہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقۃ، بندہ جو ہوا اس سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، ہو نمازی، ہو صدقہ کرنے والا، ہو روزے رکھنے والا، اس کی ان پابندیوں کی برکت سے اللہ وہ گناہ مٹاتا جاتا ہے جو گناہ گھر میں ہو جاتے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں،
ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے بڑے سرکل گناہ ہوتے ہیں، نمازی بندے کے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، روزے دار کے وہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ معافی مانگے چاہے وہ معافی نہ مانگے، وہ ایک نماز کے لیے آتا ہے، اس نماز سے اگلی نماز کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرتا ہے، وضو کے اعضاء کو جب دھوتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر گناہ ناخن کے اندر بھی چھپا ہوا تھا نا وہ بھی دھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاری اور ارکان اسلام کی جو تکمیل ہے یہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کراتی رہتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ آپ جتن کریں، جو مرضی آپ کوشش کر لیں، آپ سے خطائیں ہوں گی، لیکن ان خطاؤں کا نقصان جو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ ارکان اسلام کے پابند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ ایک طریقہ۔ دوسرا ایک خوبصورت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا ہے، اس کو اپنانے والا بندہ بھی وہ جتنا بڑا گناہ اس سے مرضی ہو جائے اسے نقصان نہیں ہوتا۔ پلے باندھ لیں اس طریقے کو، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا وخالق الناس بخلق حسن۔ دوسرا طریقہ یہ اپنانا ہے کہ جب یہ احساس ہو جائے کہ یہ میں غلط کر بیٹھا ہوں، جب یہ احساس ہو جائے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے بدلے فالتو نیکی کرو، اس کے بدلے فالتو نیکی کرو، نفلیں پڑھ لو، وضو کر لو، دعائیں کر لو، کچھ صدقہ کر دو، کوئی صلہ رحمی کر لو، کوئی بھی نیکی، کوئی نفلی روزہ رکھ لو، کوئی تہجد کے لیے جاگ جاؤ، کوئی قرآن پاک کے 2 پارے پڑھ لو، کوئی استغفار کی 2-3 تسبیحات پڑھ لو۔ جب گناہ ہو، گناہ کے بدلے اس سے بڑی نیکی کرو، گناہ کے بدلے اس سے بڑی نیکی کرو تو پچھلے گناہ معاف ہوتے جائیں گے، پچھلے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے تاکہ آپ کو گناہ روز قیامت شرمندہ نہ کریں کہ آپ نے ارکان اسلام کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب احساس ہو کہ یہ غلطی ہے، اس پر اڑنا نہیں ہے، اس کا دفاع نہیں کرنا ہے، سوکھا سیدھا سادہ کام کرنا ہے، ہاں بھائی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ محسوس نہ کریں، آئندہ یہ شکایت نہیں ملے گی، ختم۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ اب کیونکہ احساس ہو گیا ہے تو فوراً نیکی بڑھا لیں۔ یہ نقطے کی بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں ہم تبوک کی جنگ میں نہ گئے، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں سزا ملی، آخر اللہ نے معاف کر دیا، آخر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو میں رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جس اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے میں اس اللہ کی خوشی کے لیے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ اريد ان انخلع من جميع مالی، میں سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ایک دانا آدمی کیسے تلافی کرتا ہے؟ دانا آدمی دیر نہیں کرتا، دفاع نہیں کرتا، بہانے نہیں بناتا، معذرتیں پیش نہیں کرتا، عذر بہانے پیش نہیں کرتا۔ دانا آدمی جیسے احساس ہو اس کی تلافی میں لگ جاتا ہے، جت جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو خلل آیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں کعب، یہ مناسب نہیں ہے، اپنے لیے امسک علیک بعض مالک، کچھ مال اپنے لیے بچا چھوڑو اور کچھ مال اللہ کی رضامندی کے لیے
کچھ مال اللہ کی رضامندی کے لیے صدقہ کر دو. جب کچھ مال صدقہ کر دو گے تو انشاءاللہ وہ تلافی کی صورت آسان ہو جائے گی. یہ وہی دانائی ہے پیارے بھائیوں جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہمیں نظر آتی ہے. بخاری میں حدیث آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے آتے ہوئے نظر آئے. اپنی تہمت کو کے پلو کو کچھ اونچا کیا ہوا تھا، اور تہمت باندھنے والے کی عادت ہوتی ہے تیز چلنا ہو تو تھوڑا سا تہمت اونچا کرتا ہے تاکہ تہمت اڑے نہ. چہرہ متغیر ہے، غمگین ہے، بے چین ہے، پریشان ہے. دور سے آتے ہوئے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحبکم ھذا قد غامر، مجھے یہ لگتا ہے کہ بندہ پریشان ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ بندہ پریشان ہے. اتنی دوران وہ آ گئے. ہاں بھائی کیا ہوا ابو بکر، کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہا اللہ کے نبی میری اور ابو بکر کے درمیان ایک بات میں بحث تکرار ہوئی، کچھ آوازیں بلند ہوئی، جھگڑا ہو گیا. وہ مجھ سے ناراض ہوئے، میں ان سے ناراض ہوا، پھر مجھے احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو میں معافی مانگنے کے لیے عمر کے دروازے پر پہنچا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ میں نے کہا ابو بکر ہوں. تو انہوں نے اندر سے ہی کہہ دیا چلے جاؤ، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اب مجھے پریشانی ہے، میری یہ ناراضگی تو آپ ختم کرا دیں، سفارش کریں. اس دوران ابھی وہ سفارش کے لیے آئے تھے کہ پیچھے عمر ابن خطاب بھی آ گئے. انہیں بھی احساس ہو گیا کہ چلو جیسے کیسے بندہ دروازے پر آ گیا ہے تو اب بد اخلاقی نہیں بنتی، اب معاف کر دینا بنتا ہے. پھونک دے غصہ، میں نے یہ کیا کہ دروازے پر آئے ہوئے بندے کو میں نے واپس بھیج دیا. انہیں احساس ہوا، جیسے احساس ہوا وہ آ گئے معافی مانگنے کے لیے. آپ دیکھیے غصہ انہیں بھی آیا، غصہ انہیں بھی آیا، آواز ان کی بھی اونچی ہوئی، آواز ان کی بھی اونچی ہوئی. قیامت والے دن یہ مقدمہ کھلتا، یہ FIR کھلتی، اس پر سماعت ہوتی، فیصلہ ہوتا، جزا سزا کا معاملہ ہوتا. اس سے پہلے انہوں نے اپنی غلطی پکڑی، اپنی غلطی کی خود تلافی کر لی، اپنی غلطی کی خود تلافی کر لی. تو یہ تیسرا طریقہ ہے جو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے تاکہ گناہ جڑ نہ پکڑیں. اسے کہتے ہیں تزکیہ، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے. جھاڑ پھونک، تزکیہ نفس کا کیا معنی ہے؟ جھاڑ پھونک کرنا، یعنی روزانہ کی صفائی ہاتھوں ہاتھ کرتے رہنا. جب کپڑے میلے ہوں اسی وقت دھو لینا، جب گرد پڑے اسی وقت جھاڑ کر اسے پونچھ لینا، صاف کر لینا. تزکیہ نفس یہ خوبصورت طریقہ ہے گناہوں کے نقصان سے بچنے کا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو ہم نے تیسرا یہ طریقہ اپنانا ہے کہ ہم گناہوں کو جڑ نہ پکڑنے دیں. گناہ جڑ پکڑ جائے تو جڑیں روز بروز پکی ہو جاتی ہیں، پھر سٹیمنا ختم ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کسان ہے نا جو بڑا شعور مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ گندم کا بیج ڈال کے آتا ہے جنوری میں یا دسمبر کے آخر میں بیج ڈالتا ہے. وہ بیج ڈال کے آتا ہے، ہفتے بھر میں وہ کمپلیں گندم کی اگنا شروع ہو جاتی ہیں. روزانہ ڈیوٹی دیتا ہے وہ کسان، حالانکہ اس نے 6 مہینے بعد اپریل میں جا کے اس نے فصل کاٹنی ہوتی ہے. وہ روزانہ ڈیوٹی دیتا ہے، روزانہ ڈیوٹی دیتا ہے. رمبا اٹھاتا ہے اور مختلف چیزیں اٹھاتا ہے، آ جاتا ہے، ایک ایک کیاری میں بیٹھتا ہے. جیسے گندم کی کمپل اگی ساتھ ہی گھاس جڑی بوٹیاں بھی اگ گئیں. اب وہ جڑی بوٹیوں کو ہٹاتا رہتا ہے اور گندم بڑھتی رہتی ہے، گندم بڑھتی رہتی ہے، کپاس بڑھتی رہتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمین کی ساری طاقت اس کی مطلوبہ فصل کو لگتی ہے اور فصل اچھی ہو جاتی ہے. بے سمجھ جو کسان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کے کپاس کا بیج ڈال کے آتا ہے، 6 مہینے بعد جا کے چنائی کے لیے جب جاتا ہے تو کپاس نظر نہیں آتی، ساری جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں، ساری جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں. اب ان جڑی بوٹیوں کو وہ کاٹنا چاہے تو کیسے کاٹے گا؟ وہ تو 6-8 فٹ کے درخت بن چکے ہیں.
وہ جسے کاٹے گا، پہلے جو انگلی سے نکال سکتا تھا نا تنکا اور جڑ، اب اس کے لیے اسے کلہاڑی کی ضرورت ہے، اور کلہاڑی سے وہ اوپر کا حصہ کاٹے گا، نیچے کی جڑیں پھر دوبارہ اٹھے گی، مصیبت بن گئی نا۔ تو جب گناہ چھوٹا تھا اسی وقت اسے نکالو، صاف کرو، جان چھوڑو۔ گناہ کو بڑا کیوں ہونے دیتے ہو؟ بڑا ہو جائے گا، جڑ پکڑ لے گا، اور اس کی جو کونپلے ہیں، جو اس کی رگیں ہیں، وہ پورے دل پر غالب آ جائیں گی، پھر بندے کی طاقت نہیں رہے گی کہ بندہ گناہ چھوڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا، سورہ مطففون میں آتا ہے، مشرکین نے کہا، انہوں نے کہا ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ صدیق سنتے ہیں ہچکیاں بن جاتی ہیں، فاروق سنتے ہیں نیندیں اڑ جاتی ہیں، تم سنتے ہو تمہارا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہماری احتیاطی گفتگو میں سے یہ خلاصے کی باتیں ہیں کہ جڑ نہ پکڑنے دیں، معاملے کو طول نہ دینے دیں۔ جو بیماری بھی پہلے پہلے سٹیپ میں پکڑی جاتی ہے وہ قابل علاج ہوتی ہے۔ کینسر کا علاج ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہسپتال والے ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس سٹیج پر ہے بیماری۔ بعض مریض ہوتے ہیں انہیں لے لیتے ہیں، اور بعض کو کہتے ہیں کہ نہیں، قابل علاج نہیں ہے، اسے گھر لے جاؤ۔ اگر آپ 6 مہینے پہلے آ جاتے، بیماری ابتدائی سٹیج میں ہوتی، پہلے میں دوسرے مرحلے میں ہوتی، تو قابل علاج تھی، اب بیماری بڑھ گئی ہے، گھر کر چکی ہے، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جو کینسر بنتا ہے یہ ابتدان تو تھوڑا ہی تھا جسے اگنور کیا گیا، ابتدان تو یہ چھوٹا سا دانہ ہی تھا جسے آپ نے اگنور کیا، اور پھر وہ بڑھتے 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 وہ ناسور ہو گیا۔ تو گناہ بھی اسی طرح ناسور ہوتے ہیں۔ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، آپ نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، کوئی گناہ بھی چھوٹا سمجھ کے اس کے لیے دل بڑا نہ کیا کرو، فإنہن یجتمعن علی المرء حتی یہلکنہ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کٹھے ہو جاتے ہیں، اور کٹھے ہونے کے بعد یہ گناہ گار کو ہلاک کر دیتے ہیں، کٹھے ہونے کے بعد یہ گناہ گار کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا کنا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اور تابعو تم آسانی سے کچھ گناہ کر جاتے ہو، ہمارے زمانے میں اگر کسی سے وہ گناہ ہو جاتا نا تو اس کی نیندیں اڑ جاتی تھی، اس کی ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، وہ بے چین اور بے قرار ہوتا تھا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، میں کیسے اس کی تلافی کروں، میں کیسے اللہ کو راضی کروں۔ تو یہ 3-4 بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کے ساتھ ساتھ استغفار کی روٹین بنائیں، استغفار کی روٹین بنائیں، اپنی زبان پر جو اللہ رب العزت کی تحمید و تقدیس بیان کرنی ہے اس میں بڑا حصہ اعتراف، معافی، شرمندگی کا ہو۔ اس کے لیے استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی، یہ، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے متعین نسخہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ 4-5 کام ہیں، انہیں آپ اپنائیں، اس سے یہ ہوگا، اول تو آپ کا رجحان نہیں بنے گا گناہ کی طرف، اور بن گیا تو جتنا مرضی گناہ ہو جائے قیامت والے دن وہ آپ کی آنکھیں نہیں جھکائے گا، آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا، قیامت والے دن کا حساب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اب چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔